اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میں نے حمد پڑھنے کے لیے سورہ اخلاص آپ کے سامنے پڑھی۔ جب بھی کوئی بریکنگ نیوز ہو نا وہ قل سے شروع ہوتی، یہ قرآن کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی خاص خبر دینی ہو اس کا آغاز قل سے، اور اگر کسی کو بہت خاص الخاص درجہ دینا ہو تو اس سے پہلے الف اور لام یہ لگا کے ایک خاص شخصیت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب قسم اٹھانی ہو تو پھر واو لگا کے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ گرامی احمد جب بھی کوئی خاص بات ہو وہ الف لام سے خاص، اور اگر کسی کو الکوثر کا پتہ ہو، حاکم صاحب الکوثر کا پتہ ہو تو کوثر بھی صرف کوثر کہہ کے نہیں، الف لام کہہ کے۔ یہ ہے قرآن کا ایک قاعدہ، یہ ہے بریکنگ نیوز کل سے شروع۔ کہا محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میرا یہ اشارہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے، یہ صرف ہاتھ بلند اس لیے کہ وہ سب سے بلند ہے، اور اگر ہم اوپر کا اشارہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سرکار سے ملاقات اوپر ہوئی ہے، اس لیے پھر ہم اوپر کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ، بولیے ذرا، ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، سن رہے آپ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ گرامی قدر اگر اللہ یہ بھی فرماتا کہ محبوب فرما دو اللہ ایک ہے تو بات تو پھر بھی ٹھیک تھی، مگر یہ کہا گیا ہے فرما دو وہ اللہ ایک ہے، تو یہ وہ کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ نہ بھی ہوتا تو بات پھر بھی ٹھیک کہ اللہ ایک ہے، مگر وہ ایک، وہ اللہ ایک ہے تو وہ بولا جاتا ہے دور کے لیے، قریب کے لیے یہ بولا جاتا ہے، تو اللہ دور بھی نہیں ہے، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے، تو پھر یہ وہ کیا ہے؟ گرامی قدر یہ جو وہ ہے، ایک وہ ماضی کو یاد دلانے کے لیے بھی بات کی جاتی ہے، وہ والی بات تمہیں یاد ہے؟ وہ والی بات بندے کو یاد آ جاتی ہے، پرانی کوئی بات ہے جس کے لیے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو گرامی قدر یہاں ہے وہ، فرما دو وہ اللہ ایک ہے، یہ تب کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی نہ تھا، یہ جو وہ ہے میں اب وہ پڑھنے لگا ہوں، جب بھی نہ تھا، تب کی بات ہے، تب بھی نہ تھا، یہ کب کی بات ہے؟ جب کب بھی نہ تھا۔ فرما دو وہ اللہ ایک ہے، پتہ چلا کچھ بھی نہ تھا، محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے،
سوال کرنے والے اس کلام کی، اس سورت کی نزول کی باتیں، اس کے پس پردہ جو سوال تھے وہ کچھ یوں تھے. بندے کھڑے ہو کے پوچھ رہے کہ آپ جس رب کی بات کر رہے کیا وہ سونے کا ہے؟ یہ باتیں ہوئی ہیں. سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں یہ سوال اٹھائے. مکے کے کفار نے کہا جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ سونے کا ہے. تیرے اور میرے محبوب نے یہی تو بتایا کہ سونا بھی نہ تھا، وہ تھا، وہ اللہ ایک ہے. سوال کرنے والے نے کہا چاندی کا ہے، کہا چاندی نہ تھی، وہ تھا. کہا لوہے کا ہے، کہا لوہا بھی نہ تھا، وہ تھا. اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہا کیا وہ مٹی کا ہے؟ کہا مٹی نہ تھی، وہ تھا. کہا کیا جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ پتھروں کا ہے؟ کہا پتھر نہ تھے، وہ تھا. کسی نے کہا کہ کیا لوگ سورج کو بھی تو سجدہ کرتے، سورج ہے؟ کہا چاند سورج ستارے نہ تھے، وہ تھا. سوال کرنے والوں نے جو کہا اگر اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ بولا تو مجھے دکھ لگے گا. کہا آپ کو کیسے پتا؟ یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا. محبوب نے کہا اس لیے پتا ہے کہ تب یا میں تھا یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول سکتے تو پھر بولو. حضور کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا بول سبحان اللہ. یا وہ تھا یا میں تھا، یا وہ تھا یا میں تھا. محبوب کوئی بھی نہیں. تو مجھے اول کہہ، میں تجھے اول کہتا ہوں. تو مجھے آخر کہہ، میں تجھے آخر کہتا ہوں. تو مجھے ظاہر کہہ، میں تجھے ظاہر کہتا ہوں. تو مجھے باطن کہہ، میں تجھے باطن کہتا ہوں. تو مجھے رحیم کہہ، میں تجھے رحیم کہتا ہوں. تو مجھے کریم کہہ، میں تجھے کریم کہتا ہوں. تو اعلیٰ مجھے بول، میں اعلیٰ تجھے کہتا ہوں. تو ذکر میرا کر، میں ذکر تیرا کرتا ہوں. تو باتیں میری کر، میں باتیں تیری کرتا ہوں. تو مجھے ولی کہہ، میں تجھے ولی کہتا ہوں. تو مجھے حق کہہ، میں تجھے حق کہتا ہوں. اے محبوب تو مجھے نور کہہ تو میں تجھے نور کہتا ہوں. مجھے عظیم کہہ، میں تجھے عظیم کہتا ہوں. تو مجھے حکیم کہہ، میں تجھے حکیم کہتا ہوں. تو مجھے حکیم کہہ، میں تجھے حکیم کہتا ہوں. تو مجھے عزیز کہہ، میں تجھے عزیز کہتا ہوں. تو مجھے رشید کہہ، میں تجھے رشید کہتا ہوں. تو مجھے عزیز کہہ، میں تجھے عزیز کہتا ہوں. تو مجھے مجیب کہہ، میں تجھے مجیب کہتا ہوں. تو مجھے رشید کہہ تو میں تجھے رشید کہتا ہوں. محبوب نے ایک سوال کیا، مالک کل کو دنیا بنے گی، مجھے تیرا پیغام سنانے کے لیے جانا ہے، تیری وحدانیت کا کلام دنیا کو سنانا ہے. کل کو اگر اتنی شان سے دیکھے تو بھیج رہا ہے، کل کو اگر مجھے لوگوں نے خدا سمجھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میں فرق رکھ کے بھیجتا ہوں. مالک وہ کیا؟ کہا میں بے جسم ہوں، تجھے جسم والا بناتا ہوں. میں بے دل ہوں، تجھے دل والا بناتا ہوں. میں بے آنکھ ہوں، تجھے آنکھ والا بناتا ہوں. ارے میرا خاندان کوئی نہیں، تجھے خاندان والا بناتا ہوں. میرا نسب نہیں، تجھے نسب والا بناتا ہوں. میرا حسب نہیں، تجھے حسب والا بناتا ہوں. میری اولاد نہیں، تجھے اولاد والا بناتا ہوں. میرے بچے نہیں، تجھے بچوں والا بناتا ہوں. میرا گھر نہیں، تجھے گھر والا بناتا ہوں. میرا خاندان نہیں، تجھے خاندان والا بناتا ہوں. میرا چہرہ نہیں، تجھے والضحیٰ کے چہرے والا بناتا ہوں. میری زلفیں نہیں، تجھے واللیل کی زلفوں والا بناتا ہوں. میرا سینہ نہیں، تجھے یاسین کے سینے والا بناتا ہوں. میرے ہونٹ نہیں، تجھے یوحنا کے ہونٹ والا بناتا ہوں. اے محبوب میرا جسم نہیں، تجھے جسم والا بناتا ہوں. میرے قدم نہیں، تجھے قدم والا بناتا ہوں. بس پھر تم جا کر مجھے لم یلد ولم یولد کہتے جانا تو میں تجھے انا اعطینا الکوثر کہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. بڑی خوش بختی کی بات ہے ہمارے درمیان قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नारा रिसाल, जरा दोनों हाथ तौहीद पर और ऊंची मिलके कहिए, फिर कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खुशामदीद, सुभान अल्लाह। एक और सैयद हमारे दरमियान जो कि आज अपने नाना की नात पढ़ने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ लाए, पीर सैयद जवाद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया। अहबाब, कलीन बिछड़े, महफिल सज गई, बात बन गई, मुझे क़िबला हाकिम साहब को दावत देनी। तू मुझे लम यलिद व लम यूलद कह, मैं तुझे इन्ना आतोइना कल कौसर कहता हूं। फर्क रख लेते हैं। ए महबूब, तू मुझे रहमान कह, मैं तुझे साहिब कुरान कहता हूं। ए मेरे महबूब, तू मुझे रज़ाक कह, तो मैं तुझे कासिम कहता हूं। ए मेरे महबूब, अब मैं देखता हूं सुभान अल्लाह कितनी ऊंची कहते हो। ए महबूब, तू मुझे वदूद कह, तो मैं तुझ पे दरूद कहता हूं। तू मुझे वदूद कह, मैं तुझ पे दरूद कहता हूं। मैं फर्क रख लेता हूं। मालिक वो क्या कहा, तू मुझे अली कह, तो मैं तुझे मुर्तजा कहता हूं। महबूब, तू मुझे अली कह, मैं तुझे मुर्तजा कहता हूं। ऐ मेरे महबूब, तू मुझे आहद कह, तो मैं तुझे अहमद कहता हूं। महबूब, यूं करते हैं, अब कोई हाथ नीचे नजर ना आए। महबूब, तू मुझे रब्बुल आलमीन कह, तो मैं तुझे रहमतल लिल आलमीन कह। तू मुझे खुदा कह, मैं तुझे मुस्तफा कहता हूं। तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे मोहम्मद कहता हूं। तू ला इलाहा इल्लल्लाह कह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूं। और आखिरी 5 जुमले दे रहा हूं, और क़िबला को हाथ दावत, और इंतहाई काबिले सद इख्तराम सादात इकराम जलवा फरोज है। और ये 5 जुमले पंचतन पाक की निस्बत से देना चाहता हूं। महबूब, एक फैसला है आज। मालिक वो क्या कहा, जो तेरा होगा हाय वो मेरा होगा। पक्की बात, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। अभी से सारा कुछ हो गया, मालिक तय कर लिया। हाँ, कर लिया तय, ठीक है। क्योंकि पहले जब मकान बनता है तो उसका नक्शा तो पहले तैयार किया जाता है, क्या क्या करना है, किसको बुलाना है, फिर किससे बनवाना है, फिर ईंटें, गारा, सीमट, जो क़िबला, ये सारी चीजें तो कायनात बननी है। तय तो पहले हो गया, क्या क्या करना। क्या महबूब, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। रिश्ते में तेरा चच्चा ही क्यों ना हो, रिश्ते में तेरा चच्चा ही क्यों ना हो, तेरे घर में आना जाने क्यों ना हो, रंग का इतना गोरा हो कि लोग अबू लहब ही क्यों ना कहे, सुर्ख रंग वालों का बाप ही क्यों ना कहे, तेरा नहीं मेरा नहीं, उगर रंग का काला ही क्यों ना हो, रंग का काला ही क्यों ना हो, नस्ल दर नस्ल गुलाम ही क्यों ना हो, तेरा हो गया मेरा हो गया। उधर तेरा नहीं तेरे घर से निकाल दूंगा, और उधर जो तेरा हो गया उसे काबे की छत पे चढ़ा के अल्लाहु अकबर ना करवाऊं तो फिर और जो तेरे नाम पे मांगे हवाले, लिखा किधर है, रिश्ते में चच्चा ही क्यों ना हो, अबू जहल बनाऊंगा, और जो बगैर हवाले के माने सदीक़ अकबर बनाऊंगा, और जो तेरी बारगाह से आने से लोगों को रोके उमैया बनाऊंगा, और जो तेरी बारगाह तक आ जाए उसे फिर उमर फारूक बनाऊंगा, जो माल देने से रोके उतबा बनाऊंगा, जो खर्च करेगा उसे उस्मान गनी बनाऊंगा। जुमला है आखिरी, और आखिरी जुमला कितना ऊंची सुनते हो, कैसे हाथ उठाते हो मुझे नहीं पता, मगर इतना यकीन है कि आले नबी औलाद अली और इस घर से मोहब्बत करने वाले, मवद्दत करने वाले मेरा जुमला जाया नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। लोगों सुनो, एहसान का बदला एहसान है, एहसान का बदला एहसान है। जो मेरे नूर को अपने घर में रखेगा,
پتہ تو چل گیا میں علی کا ذکر کرنے لگا ہوں. چوتھا نعرہ ہے, آخری نعرہ ہے, پانچویں نسبت ہے, چپ نہیں رہنا. جو میرے نور کو اپنے گھر میں رکھے گا. چلو میں اور سمجھا دیتا ہوں. حضرت ابو طالب کا بیڑا جسے یاد ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو بولے. جسے حضور کا بچپن اور حضرت ابو طالب کا گھر یاد ہے, ہاتھ نیچے نہ رکھے, اٹھائے دونوں ہاتھ. کوئی ہاتھ نیچے نہیں. سبحان اللہ کی آواز اور اونچی کہیے, مل کے کہیے. اب ہاتھ نیچے نہیں کرنا, پہلے جملہ سنو. لوگوں احسان کا بدلہ احسان. جو میرے نور کو اپنے گھر میں رکھے گا, مجھے نہیں پتا کون کتنی اونچی کہتا ہے. لوگوں سنو, احسان کا بدلہ احسان. جو میرے نور کو, قبلہ حاکم صاحب آپ کی نظر یہ آخری جملہ سید کا دامن تھام کے, جو میرے نور کو اپنے گھر میں رکھے گا, احسان کا بدلہ احسان, میں اس کے نور نظر کو اپنے گھر میں رکھوں. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدری. ایویں نہیں ہاتھ چکو, حاکم صاحب دا استقبال. حیدری. پتہ چلے علی والے بول رہے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھاؤ, کیونکہ علی کا ذکر حضور نے ہاتھ اٹھا کے کیا. حیدری حیدری حیدری. نگر نگر گلی گلی, چمن چمن گلی گلی, تو مجھے علی کہتا جا, میں تجھے مرتضیٰ کہتا ہوں. تو مجھے قل هو اللہ احد کہے, اور میں تجھے انا اعطیناک الکوثر کہتا ہوں. تو میرا ذکر کر, میں ورفعنا لک ذکرک کر کے تیرا ذکر کر. آؤ گرامی قدر, میں نے قبلہ شاہ جی آپ سے قبل سورہ اخلاص کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور آپ نے کمال کا سنا ہے, کیونکہ تب کچھ بھی نہ تھا, یا میں تھا یا وہ تھا. اور حضرت جابر نے جب یہ سوال پوچھا آقا سب سے پہلے, تو یہی جواب حضور نے دیا, اول ما خلق اللہ نوری. کچھ نہ تھا, یا میں تھا یا وہ تھا. تو یہ ہے قل هو اللہ احد. یہ جو ہو ہے اس کا مطلب ہی یہ وہ ہے, تب نہ تھا وہ تھا جب نہ تھا. آئے تو میں دعوت